تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ پر ایمان لائی ہیں، دل و جان سے نبی مانا ہے، اور پھر اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب قریش مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا اور باقاعدہ ایک معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کو کعبہ پر لٹکا دیا گیا تاکہ مکہ کے سارے لوگ اس معاہدہ کی پابندی کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کلمہ گو لوگوں سے ملنا نہیں، ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، اور کسی قسم کا معاملہ ان کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا، جسے ہم آج کی زبان میں سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک قریش مکہ اور اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ کا جنہیں سامنا کرنا پڑا یا اس بائیکاٹ کی وجہ جو متاثر ہوئے، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے یہ 3 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی تنگی کے ماحول میں گزارے ہیں، اور اسی مشکل وقت میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ کسی وقت بھی آپ نے بے وفائی اختیار نہیں کی، کبھی آپ نے جدائی اختیار نہیں کی، کبھی دل چھوٹا نہیں کیا، ہمیشہ نبوت کی معاون بن کے رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ باسیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ غار حرا کا واقعہ ہے اور اعلان نبوت کے بعد کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ وہاں جبریل امین آ گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، کھانا لے کر آ رہی ہے، آپ اقرأ علیہ السلام من اللہ و منی، آپ اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے خدیجہ پر آپ سلام پیش کریں اور اس کو آپ خوشخبری دیں، وبشرھا ببیت فی الجنہ، اللہ نے جنت میں خدیجہ کے لیے محل بنا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام آنا، جبرائیل کی طرف سے سلام آنا اور دنیا میں جنت کے محل کی خبر دی جانی، یہ کوئی چھوٹی سی بشارت اور چھوٹی سی خوشخبری نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا ہے اور ساتھ نبھایا ہے، اور بالآخر نبوت کے 11ویں سال 11 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت ابھی کوئی نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بغیر ان پر جنازے کی نماز پڑھے ان کو مکہ مکرمہ دفن کیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر کے اندر اتارا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ